السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست راجستھان کے ضلع اجمیر میں واقع غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کا چھٹی شریف کورس بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ملک و بیرون ملک سے کثیر تعداد میں زائرین شریک ہوئے اور خواجہ صاحب کے دربار میں نظر و نیاز پیش کیا۔ اس مبارک موقع پر ملک میں امن و سلامتی کے لیے خاص طور پر دعا کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن خواجہ غریب نواز دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس لیے اس خاص دن کو ان کے لیے چھٹی شریف کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جو عقیدت مند اور زائرین خواجہ غریب نواز کے سالانہ عرس کے موقع پر حاضری نہیں دے پاتے ہیں، وہ چھٹی شریف کے موقع پر یہاں حاضر ہوتے ہیں، فاتح خوانی میں شریک ہوتے ہیں۔ خواجہ کے دربار میں یوں تو ہر روز اور سال بھر عقیدت مندان کی تعداد نظر و نیاز کے لیے موجود ہوتی ہے، تاہم اس چھٹی شریف کے موقع پر ان کی تعداد میں لاکھوں سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ اس موقع پر لوگ منتیں مانگتے ہیں اور جن کی مرادیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں وہ یہاں گل پوشی اور چادر پوشی کرتے ہیں۔ ہر برس کی طرح اس بار بھی خواجہ غریب نواز کے آستانہ شریف میں عقیدت مندان نے شرکت کر حاضری لگائی۔ اس موقع پر زائرین کے لیے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے کے خدام اور سجادہ نشین کی جانب سے لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب زائرین کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے ضلع پولیس انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے۔ نیز درگاہ اور اس کے اطراف کے علاوہ آس پاس بھی زائرین کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار بھی مستعد نظر آئے، تاہم کسی بھی قسم کی بدامنی نہ ہونے پائے۔ خواجہ اجمیر کی درگاہ پر جانے کی تمنا اگرچہ سبھی زائرین کے دلوں میں ہوتی ہے، تاہم بہت کم ایسے خوش نصیب عقیدت مند ہوتے ہیں جو یہاں حاضری دے پاتے ہیں، کیونکہ شاعر نے ٹھیک ہی کہا ہے، ارادے روز بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں لوگوں کی روحانی تربیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تحفظ و استحکام کے لیے طریقت کے جس خاندان کو منتخب فرمایا وہ سلسلہ چشت ہے۔ اس سلسلہ کی نامور اور بزرگ ہستی خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد سے پہلے ہی اس بات کا غیبی طور پر اشارہ مل چکا تھا کہ وہ سرزمین ہند کو اپنی تبلیغی و اشاعتی سرگرمیوں کا مرکز بنائے۔ چشت جس کی جانب اس سلسلہ کو منسوب کیا جاتا ہے وہ خراسان میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندوں نے انسانوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بڑا مرکز قائم کیا۔ ان حضرات کے طریقۂ تبلیغ اور رشد و ہدایت نے پوری دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل کر لی اور اسے اس شہر چشت کی نسبت سے چشتیہ کہا جانے لگا۔ چشت موجودہ جغرافیہ کے مطابق افغانستان میں ہرات کے قریب واقع ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلے لفظ چشتی انہی کے نام کا جز بنا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نے اس سلسلہ کے پرچم تلے دعوت حق کا جو کام انجام دیا اور آپ کو جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، اس سے لفظ چشت دنیا بھر میں بے پناہ مشہور و مقبول ہوا۔ طریقت کے دیگر سلاسل کی طرح یہ سلسلہ بھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے ملتا ہے۔ آپ کا نام و نسب سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سرخیل اور سالار حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سرخیل اور سالار حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام معین الدین ہے۔ والدین محبت سے آپ کو حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و سعادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان، جسے سیستان بھی کہا جاتا ہے، کہ قصبہ سنجر میں ہوئی۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت پوری دنیا میں
وقت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی۔ آپ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی، خشیت ربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا اور کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ کو اسلام و ایمان کی روشنی سے جگمگا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں، جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے تھے، ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن تھا۔ بحوالہ مرأۃ الاسرار۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی، جو بہت بڑے عالم تھے۔ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ یعنی اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی۔ خداداد ذہانت و ذکاوت، بلا کی قوت یادداشت اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ سے انتہائی کم مدت میں بہت زیادہ علم حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 11 برس کی عمر تک نہایت ناز و نعم اور لاڈ پیار میں پروان چڑھتے رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین حسن صاحب علیہ الرحمہ کا سایہ شفقت و محبت سر سے اٹھ گیا، لیکن باہمت والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ والد گرامی کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ترکے میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ جوانی کے عالم میں اس ترکہ کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، خود ہی باغ کی دیکھ بھال کرتے اور اس کے درختوں کو پانی دیتے اور باغ کی صفائی ستھرائی کا بھی خود ہی خیال رکھتے۔ اس طرح پنچکی کا سارا نظام بھی خود سنبھالتے، جس سے زندگی بڑی آسودہ اور خوشحال بسر ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور کائنات کے گلشن کی اصلاح و تذکیر کے لیے منتخب فرما لیا تھا، لہٰذا آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوک کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ مقام بلند حاصل کیا کہ آج بھی آپ کی روحانیت کو ایک جہان تسلیم کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیے جس نے آپ کی دنیا بدل دی۔ مجذوب وقت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ترکے میں ملے ہوئے باغ میں آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس بستی کے ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اشارہ غیبی پر باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ کی نظر صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا دیا اور تازہ انگور کا ایک خوشہ سامنے لا کر رکھ دیا۔ خود دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے ان انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طالب حقیقی کو ان لذتوں سے فیض یاب کر دیا۔ روٹی کا حلق میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انوار الہی کی روشنی پھوٹ پڑی، جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کے سب ایک آن میں ختم ہو گئے، دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہوگی اور آپ نے دنیاوی محبت کے سارے امور سے کنارہ کشی اختیار کر لی، باغ، پنچکی اور دوسرے ساز و سامان کو بیچ ڈالا، ساری قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی اور طالب حق بن کر وطن کو چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ زمانہ قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ علم طریقت کی تحصیل کے خواہش مند پہلے علم شریعت کو حاصل کر کے اس میں کمال پیدا کرتے ہوئے عمل کی دشوار گزار وادی میں دیوانہ وار اور مستانہ وار چلتے رہتے ہیں اور بعد میں علم طریقت کا حصول کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا اور وطن سے نکل کر سمرقند و بخارا کا رخ کیا، جو کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں علم و فن کے مراکز کے طور پر جانے جاتے تھے، جہاں بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں تھیں جن میں اپنے زمانے کے ممتاز اور جید اساتذہ کرام درس و تدریس کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ ان درس گاہوں میں دنیا بھر سے علم دین کی طلب رکھنے والے افراد کو کھینچ کر آتے اور اپنی تشنگی کو بجھاتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، پلیز سبسکرائب مائی چینل اور contact
کیجیے یہاں آنے کے لیے، نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔